کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظلم کا دوسرا نام۔ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد، سینکڑوں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو بے دریغ شہید کرنے والا بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج بن یوسف کون تھا، اور اس نے کون کون سے صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا۔ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی تھا۔ یہ طائف میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف بچپن ہی سے اپنی ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس کی سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہوگی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج بن عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اور اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خرد و زیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو معصب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدام نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے، اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود پار کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزیر تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی شفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی سید اسمہ بنت صدیق کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی ابن زبیر کی والدہ سیدنا اسمہ بنت صدیق کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے بالوں سے کھینچ کر ہی لے جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں ہوا اسمہ بن ابوبکر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو اسمہ بنت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے وہاں سے واپس پلٹ گیا اور اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینے کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات پہلے ہی سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے
اموی حکومت پر تنقید کی، اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفے میں داخل کے وقت اس نے نقاب پہن رکھے تھے تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کینکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان کے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگوں سنو اور ہوش حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات پر مجھے اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو، ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکاؤ، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بوسہ بھروا دوں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مریوب ہوئے اور اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کے تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے لہجے میں خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا: کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشتق نے کی، مگر اس کو بھی اس نے دھوکے سے مروا دیا۔ تہذیب التمزین میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر شب و ستم کرنے کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مڈوا دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر شب و ستم کرو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد قاسم نے ان کی داڑھی مڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی تھے۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظالم ڈھائے اور اس کی محبوب سزا مخالفین کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانے میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورتوں کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور خواتین کو ایک ہی جگہ بے لباس قید رکھتا تھا، اور ایک وقت میں اس کے بنا لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں سے نصف سے زیادہ خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج دبیہ امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ساتھیو، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی رکھتا ہے، پھر ان کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم صفت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید ابن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابہ تھے، یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے کہ ان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی بات بولی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے اور حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پہ جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرے چہرے تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے سنا تو بولا، اس کا رخ
قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ادھر موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنی بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا۔ یہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہو گیا اور علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخ رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فضائیت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں میں سے اس کی ایک برائی نے پدر ڈال دیا تھا۔ وہ برائی کیا تھی کہ حجاج بہت ظالم تھا اور اسے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے خولی کھیر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا اور اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں، اور اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ نصیحتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں مروایا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمر دوہری کہا جاتا ہے، جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے، اور وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس کی اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے، اور ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ 70 موت سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے گا۔ حسن بصری فرمانے لگا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزارے اور آخرت بھی تجھے تیری مرضی کی مل جائے؟ حضرت بن جبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے اور بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھنا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خاصیت الہی سے کانپتے ہیں اور عرش
ہل جاتا ہے۔